کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپرچونسٹ ہوتے ہیں، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ دوستو ہر لمحہ ساتھ ہی رہتا ہے۔ اچھے دوست آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبت میں ساتھ دیتے ہیں۔ فلامی محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں دوست اور دشمن کے درمیان جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ عموماً انسان کے اخلاق اور اس کے عقائد پر مبنی ہوتا ہے۔ اسلام میں دوست اور دشمن کی پہچان کچھ اس طرح کی جاتی ہے۔ ایمان اور تقوی کے مطابق اسلام میں وہ لوگ دوست ہیں جو اللہ کی رضا اور اس کے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد دوسروں کے لیے خوشی اور بہتری کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جسٹ لائک اے فیملی ممبرس، وہ آپ کے ہر دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ آپ کے دوست ہیں یا بہت قریبی عزیز ہیں یا آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے بیٹے ہیں۔ اتنی ان کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، اتنی ہی آنکھوں میں شرم ہوتی ہے، اور زندگی کے اہم اوقات میں، اہم وقت میں وہ ساتھ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپرچونسٹ ہوتے ہیں، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ان کو آپ کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ان کو کچھ کام ہو، تب وہ آپ کو مس یو بھی کہتے ہیں، تب آپ کو وہ لو یو بھی کہتے ہیں۔ جس وقت، جس دن، جس لمحے آپ کو ان سے کام پڑ جائے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یار آج میں مصروف ہوں، آج میں آپ کی طرف آ نہیں سکتا، تم ایسا کرو یہ کام کچھ اور دن کے لیے رکھ لو، میں آ جاؤں گا۔ نہیں، دوستو ہر لمحہ ساتھ ہی رہتا ہے، چاہے کتنا بھی مصروف ہو وہ ساتھ ہی ہوگا۔ ہم سب لوگوں کی زندگیوں میں کوئی ایک دو خاص دوست ہوں گے، مہربان ہوں گے، جو اللہ کی طرف سے ایک عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ دوست سے بڑھ کے کوئی اور نعمت نہیں ہے، جو آپ کے ہر دکھ درد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھے دوست آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبت میں ساتھ دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں دوستوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے سے اچھائی کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ غنی، یعنی ایک دوسرے سے اچھائی اور ایمان کی بات کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں دوست وہی ہیں جو اپنے دوستوں کو صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں اور انہیں ایمان اور تقوی میں بہتر بنا کر کوشش کرتے ہیں، بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں آج کے دور میں کوئی دوست اگر ہمیں نصیحت کرتا ہے، کچھ سمجھاتا ہے، تو ہم کہتا ہے بھائی جان ہے، لیکچر کیوں دے رہا ہے، وہ اپنی فلسفی نہ جھاڑ۔ وہ فلسفی نہیں ہے، آپ سنو تو صحیح، اس کی بات سنو تو صحیح، وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کی بات میں کتنا دم ہے، کتنا وزن ہے۔ اللہ کی ایک نعمت ہے دوست، ایک دوسرے سے مشورہ لینے میں دوست ہی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے دل کی بات اپنے دوستوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر پاتے، ایون کہ بعض اوقات ہم اپنی فیملی ممبر سے بھی وہ بات نہیں کرتے جو اللہ نے ایک نعمت بھیجی ہے، ایک حسین خوبصورت دوست۔ دوست کو کبھی استعمال مت کرنا۔
کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام میں دوست وہی ہیں جو اپنے دوستوں کو صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں اور انہیں ایمان اور تقوی میں بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ غنی، یعنی وہ بھٹکاتے نہیں ہیں، وہ آپ کو صحیح راستہ بتا رہے ہوتے ہیں. جہاں زندگی میں آپ نے غلطیاں کی ہیں وہ آپ کی غلطیوں کو درست کرتے ہیں. ایک ہمارے دوست تھے علی بھائی، علی بارک جی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آج یہ دوستی کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے تو ان کی یاد شدت سے آ رہی ہے. علی بھائی بہت ہی مخلص دوست تھے. وہ نہ صرف میرے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھی مخلص تھے، دلی طور پر مخلص تھے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنی صلاحیتیں دی تھیں، اللہ غنی. آج کے دور میں کسی انسان کے پاس ایسی صلاحیت شاید نہ ہو. وہ کسی دوست کے گھر میں جاتا ہے اور سڈنلی وہ فیل کر لیتا کہ یار اس گھر میں اس وقت شاید راشن کی کمی ہے. میں ان چیزوں کا وٹنس ہوں، میں نے دیکھا ہے. علی بھائی یہ محسوس کر کے نکل جاتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں خالہ میں 1 منٹ آیا، بھائی میں بس 5 منٹ میں آیا ہے، تھوڑا سا ایک کام ہے. اور وہ جاتا ہے، ساری گروسری وغیرہ لے کر آ جاتا ہے اور آ کر اس گھر پہ دیتا ہے. گھر والے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ تکلیف کیوں کی؟ ارے نہیں اماں، نہیں خالہ، اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے. میں جا رہا تھا، سبزی مجھے سستی مل رہی تھی اور یہ گروسری وغیرہ سستی مل رہی تھی. میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خالہ کے پاس جاؤں اور کھانا بنا لوں، ہم کھانا کھائیں گے سب. اللہ نے وہ صلاحیتیں دی تھی. وہ محسوس کرتا تھا کس کے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے. دوستی کا وہ لیول تھا اس میں. آپ سب بھی دعا کریں علی بارک زئی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں. بہت ہی اعلیٰ صفت کا انسان. کہتے ہیں نا کہ اسلام میں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقداری کو نہیں مانتے اور شرک یا کفر کرتے ہیں وہ دشمن سمجھے جاتے ہیں. دین میں ایسے لوگوں سے بچنا اور ان کے راستوں پر نہ چلنا بھی فرض ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص ہمیں گمراہ کرے گا، اس کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی ہے، یہ شعور دیا ہے ہمیں. ایسے لوگ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا اور جھگڑا کرنا، ان کو اسلام میں دشمن سمجھا جاتا ہے. کوئی دوست کسی دوست سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اس کی وہ چوری کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ دوست نہیں ہے. مگر آپ کر رہے ہیں، آج دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے گھروں میں بد نظر رکھ رہے ہیں. اللہ غنی، اللہ انہیں ہدایت دے اور انہیں صحیح راستے پر لانے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اگر وہ اپنے غلط عقائد پر برقرار رہیں تو ان سے دور رہنا زیادہ بہتر ہے. لیکن دوستی کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری ہونا ہے. اگر دوستی ایسے انسان سے ہو جو آپ کے ایمان اور اخلاق کو مزید بہتر کرے تو وہ ہے صحیح دوستی. اللہ غنی. کہتے ہیں کہ اگر دوستی ایسے انسان سے ہو جو آپ کے ایمان اور اخلاق کو مزید بہتر کرے تو وہ صحیح دوستی ہے. دشمن وہ ہے جو آپ کو اپنے ایمان سے دور لے جائے، آپ کی فضیلت کو نقصان پہنچائے یا آپ کو آخرت کی منزل سے بھٹکنے کا سبب بنے. ایسے لوگوں سے دور رہو. سوشل میڈیا کا دور ہے تو تھوڑا سا اوائڈ کرے، نئے نئے لوگوں سے ملنا جلنا تھوڑا سا کم کرے. انصاف اور عدل کا رویہ اپنایا جاتا ہے
انہیں ایمان اور اخلاق اصولوں سے دور رکھا جاتا ہے، وہ بھٹکاتے ہیں دوست ہمارے۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک پیار کرنے والا، ایک محبت کرنے والا، ایک نیک نیتی کے ساتھ دوستی کرنے والا دوست ہو۔ ہمارا بھی فرض ہے، ہم جس کو دوست بنائیں تو تہ دل سے بنائیں، اس میں کسی قسم کی کوئی لالچ نہ رکھیں۔ دوستی لالچ نہیں ہے، دوستی تو قلب سکون ہے۔ ہم اپنے دکھ درد پریشانیاں اگر اپنے قریب ترین دوست کو بتائیں تو ہمارے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہم کسی قسم کے ڈپریشن میں نہیں جا سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی دوستیاں قائم و دائم رکھے، اچھے دوست ملیں جن سے ہم کچھ حاصل کر سکیں۔ ایسے دوست نہیں چاہیے جو ہمیں بھٹکاتے رہیں، ہمیں بھٹکنا نہیں ہے، ہمیں سیدھی راہ پہ چلنا ہے۔ اور سیدھی راہ پہ چلنے کے لیے میرے رب العالمین نے کہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین ہمیں سیدھی راہ پہ چلانا۔ تو ہمیں ایسے ہی دوست چاہیے جو ہمیں سیدھی راہ بھی دکھائیں، ہمیں بھٹکائیں نہیں۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔